بھولتے نہیں عنایتوں کی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآل سیدنا ومولانا محمد مادر الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا. میں اور آج اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیازمندیوں کا، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس معزز حال میں منعقدہ تقریب میلاد میں شریک ہوئے. اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. حضور علیہ السلام کی صورت میں یہ درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اپنی پیشانی کا تقدس ان کے آگے قربان کرتا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے، یہ آسمان جو بنائے گئے ہیں، یہ حضرت انسان کے لیے بنائے گئے. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی ہے. دنیا کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، ان کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا. انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوے لگائے جاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کے معبود ہے. بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی ہوئی آگ کو اور چلتی ہوئی ہواؤں کو اس نے اپنا معبود سمجھا ہے. یہ ہے انسان کی بے توقیری اور اپنی ذات سے ادب آگہی. یہ تو میرے حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے مخدوم نہیں ہیں، تیرے معبود نہیں ہیں، تیرے مسجود نہیں ہیں، بلکہ تو ان کے لیے عزت کی جگہ پہ ہے اور تیری خدمت اور نوکری کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا گیا. یہ درخت تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے لیے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. تیری دیگر ضروریات کے لیے ان کی تخلیق ہوئی. چاند ستارے، اجرام فلکیہ تیرے راہوں میں روشنیاں اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے. یہ جانور تیری سواری کے لیے، بال برداری کے لیے، تیری دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے. نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے
یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کی پرستش کرتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ پلٹ کے آ رہا۔ درختوں کو پوچھ رہا ہے، جب میں نہیں تو جا کے انہیں کہہ دے کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تو درخت قدموں میں آ کے سلامیاں دینے لگتا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں جنہیں معبود سمجھتا تھا وہ تو نخچیر ہیں، وہ تو میری چوکھٹ کے فقیر ہیں، وہ تو میرے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے اور اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اب اس کی بدلی ہوئی آواز دیکھیے، اس کا تبدیل شدہ لہجہ دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے مجھے تو فرق پڑتا ہے اگر تم مجھے فرشتہ بھی کہو، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی، میں تو فرشتوں کا مسجود رہا ہے۔ اب اسے سمجھ آتی ہے کہ میں کون ہوں، تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بھر کر ساز فطرت میں نوا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ اپنے آپ سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کی دہلیز کی حاضری نصیب ہوئی۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر اونچائے جا کے گرے میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو حضرت انسان کو تو شعور کی ساری بلندیاں اور فکر کے سارے نور اور روشنیاں اور اجالے حضور کی دہلیز سے نصیب ہوئے۔ کسی شاعر کا بہت خوبصورت شعر ہے اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا لف و نشر اگر آپ کو مرتب دکھائی دیتا ہے تو وہ حضور کی آمد سے دکھائی دیتا ہے، ورنہ یہی انسان تھا۔ اور اس زمانہ دور کی رسوم کا مارا ہوا شخص، میں اتنا سنگ دل تھا کہ میں اپنی بیوی کو گھور کے دیکھا اور میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں۔ خیر میں موقع کی تلاش میں تھا، ایک دن میں اس بیٹی کو لے کر کے باہر چلا گیا صحرا میں اور اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی اس سے آگاہ نہیں تھی کہ یہ میرا باپ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور میں گڑھا کھود رہا تھا اور مجھے پسینہ آ رہا تھا، اور وہ آگے بڑھ کے اپنے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی اور کہتی کہ اب گرمی بہت ہے، شدت کی دھوپ ہے، یہ کام پھر کسی وقت کر دینا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں گڑھا مکمل کر لیا اور باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے چہرے پہ تمانیت ہے کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ تو وہ جب میں باہر آیا تو اس کا چہرہ کھلا تھا گلاب جیسا، اور میں اس بیٹی کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا، اور اس کے لیے یہ حیرت کا جھٹکا بھی تھا، اور میں اوپر مٹی ڈھیرنے لگا، اور وہ مجھے یا آباتا ہو یا آباتا ہو کہہ کے پکار کرتی رہی، اور میں مٹی میں ڈھیرتا رہا، ریت ڈالتا رہا، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بھی اس ریت میں دب گئی، اس کے آنسو بھی وہیں جذب ہو گئے، اور میں اس کو دبا کر کے واپس آ گیا۔
آج جب میں اسلام لایا ہوں تو اس کی ہچکیاں اور اس کے آنسو مجھے سونے نہیں دیتے کہ میں اتنا شفاف تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ داہیہ کلبی جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے اس کو کہا تھا اتنی اچھی شکل لے کر، یہ بہت خوبصورت تھا، تو کہا اتنی سونی شکل لے کر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو وہ حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا میں اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا، کیا میری مغفرت بھی ہو جائے۔ تو یہ ان لوگوں کی کہانی تھی۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب کسی کو یہ بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، ورنہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ بعض قبائل میں تو 100% یہ رسم جاری تھی، اس کا قبیلہ بنو کلب ہے، بنو تمیم ہے، اور باقی لوگوں میں بعض قبائل میں 100% رسم نہیں تھی، جزوی تھی۔ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی پگڑی کے کلس کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، قرآن اٹھائیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ آپ نے علماء سے یہ تو سن رکھا ہے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، عبادات میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن معاملات میں پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ اور قتل میں بھی ان بچیوں کا مقدمہ